بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ چند غلطیاں کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص قیام پر قادر نہ ہو یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، تو ایسا شخص اگر کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر زمین پر بیٹھ کر رکوع بھی کر سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو ایسا شخص اگر کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر لازم ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی، ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر یعنی رکوع اور سجود نہیں کر سکتا لیکن زمین پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہے۔ اگرچہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں عاجزی اور انکساری زیادہ ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صف کیسے سیدھی کرے گا؟ ویسے تو صف سیدھی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے نا کہ ٹخنوں اور کندھوں کو دیکھ کر صف سیدھی کر لی جاتی ہے اور بیچ میں فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مل کے کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے اتنا بھی مل کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ بسا اوقات کوئی شخص اتنا زیادہ مل کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے میں دشواری ہو جاتی ہے، یہ بھی درست نہیں۔ مل کے کھڑے ہوں یعنی بیچ میں فاصلہ نہ ہو اور کندھوں اور ٹخنوں کو دیکھ کر صف بالکل سیدھی کر لینی چاہیے۔ اب کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صف کیسے سیدھی کرے؟ کندھوں کو دیکھتے ہوئے صف سیدھی کر لے، یعنی اس کے دائیں بائیں جو افراد کھڑے ہوئے ہیں اس کا کندھا ان کے کندھوں کے بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے۔ ہاں قدم تو اس کے آگے ہوں گے، یعنی صف سیدھی کرنے میں اس کے اب کندھوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یعنی سجدہ نہیں کر سکتا، تبھی تو اس کے لیے جائز ہوا کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھے۔ اب وہ کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا گیا ہے کہ جماعت میں ہوتے ہیں، اب قیام کے وقت وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کے وقت وہ رکوع بھی کرتے ہیں، پھر سجدے کے وقت وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نامناسب ہے، درست نہیں، کیونکہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا تو اب اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی لازم نہ رہا، وہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے گا۔ اب یہ قیام کے وقت جب کھڑا ہو رہا ہے تو صف سے یہ آگے نکل گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بیٹھ کر مکمل نماز پڑھے۔
قیام کے وقت بھی بیٹھا رہے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک اور غلطی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے لیے کمر کو جھکا لیتے ہیں، سجدے کے لیے کمر کو زیادہ جھکا لیتے ہیں اور ہاتھوں کو بھی آگے بڑھا لیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جبکہ یاد رکھیے، جب بات کہی جاتی ہے اشاروں سے نماز پڑھنے کی، تو اشاروں سے نماز پڑھنے سے مراد ہے سر کا اشارہ، سر کا اشارہ، یعنی آپ کا سر بالکل سیدھا ہے، آپ قیام میں ہیں، سر تھوڑا سا جھکا لیں، رکوع ہو گیا، پھر سر بالکل سیدھا کریں، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے یعنی قومہ ہو گیا، پھر سر رکوع کی بنسبت زیادہ جھکا لیں، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ یعنی جب اشاروں سے نماز پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو اشاروں سے مراد سر کا اشارہ ہے، نہ کہ کمر کا اشارہ، کمر بھی جھکا لینا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اسے قبول فرمائے، اور جو آپ تک معلومات پہنچی لوگوں تک معلومات پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔